السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ڈاکٹر جلیل اسلم آفیشیل۔ امریکن براڈ کاسٹنگ کمیٹی کے سپروائزر جمی ہیلن نے آواز پر ریسرچ کرتے ہوئے بتایا کہ دنیا میں صرف 5 سے 7% افراد اچھی آواز کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں۔ یہ بڑی حیران کن بات نہیں ہے کہ اتنی بڑی ریسرچ ہوئی ہے کہ جو اچھی آواز ہے، خوبصورت آوازوں کے لوگ بہت کم ہیں۔ یہ بڑا حیران کن ریسرچ ہوئی ہے، جبکہ باقی افراد اپنی آواز کو بہتر بناتے ہیں، یعنی لوگ خود ٹرائی کرتے ہیں اپنی آواز کو بہتر بنانے کے لیے، لیکن جو قدرت نے جو آوازیں بنائی ہیں وہ 4 سے 5% ہی ہیں۔ وہ حیران کن بات ہے۔ آواز پر اثر حیثیت کی حامل قوت رکھتی ہے۔ آواز جو ہے بہت پرسنالٹی کو بوم دیتی ہے۔ آپ کی جتنی اچھی آواز ہوگی، آپ کی پرسنالٹی اتنی چمکتی چلی جائے گی۔ آپ کی خوبصورت آواز آپ کی پرسنالٹی میں کہیں نہ کہیں کوئی فالٹ آ رہا ہے نا، وہ اس پر بھی کور کر دیتی ہے۔ سائنسدان اور تمام بڑے مذاہب اس بات پر متفق ہیں کہ کائنات کی ابتدا ایک آواز پر ہوئی، اور آج تک کائنات پر وہی آواز حکمرانی کر رہی ہے، نو ڈاؤٹ۔ میرا سونا اللہ رب العزت، رحمان رحیم، کل کائنات کا مالک، اللہ تعالیٰ نے دوسری مخلوقات کی طرح انسانوں کو بھی آواز کی نعمت سے نوازا ہے، لیکن ایک خاص بات یہ ہے کہ انسان اپنی آواز کو لفظوں میں ڈھال کر اپنی مرضی کا تاثر سامنے والے پر ڈالنے کا اختیار رکھتا ہے۔ یہ اختیار انسان اپنے لہجے کی صورت میں استعمال کرتا رہتا ہے۔ لہجے کا اتار چڑھاؤ آواز میں تاثیر پیدا کرتا ہے، اور اگر لفظوں کا مناسب چناؤ ہو تو گفتگو مخاطب پر گہرا اثر مرتب کرتی ہے۔ یہ بات اکثر افراد کے علم میں نہیں ہوگی کہ جب وہ گفتگو کرتے ہیں تو اپنی نکلنے والی آواز کو خود نہیں سن پاتے۔ ایسا ضرور محسوس ہوتا ہے کہ آپ اپنی آواز سن رہے ہیں، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ در حقیقت آپ اپنی اصل آواز، جو کہ دوسروں کی سماعت تک پہنچ رہی ہوتی ہے، کی بجائے وہ آواز سنتے ہیں جو گفتگو کرتے وقت رگوں سے ہوتی ہوئی مرکز سماعت تک پہنچ رہی ہوتی ہے۔ لیکن اگر آپ اپنی آواز ریکارڈ کر کے سنیں تو آپ کو ریکارڈ شدہ آواز اس آواز سے مختلف سنائی دے گی جو آپ بولتے وقت خود سن رہے ہوتے ہیں۔ اپنی گفتگو کا تاثر معلوم کرنے اور لب و لہجے کو جانچنے کے لیے کسی ٹیپ ریکارڈ میں اپنی گفتگو ریکارڈ کر کے اسے غور سے سنیں، اور اپنی گفتگو کی خامیوں سے آگاہ ہو کر انہیں ذہن نشین کر لیں تاکہ انہیں دور کرنے میں آسانی ہو۔ ایسا شخص جس کی آواز میں غیر معمولی کشش ہو اور لہجے میں نرمی ہو تو سب لوگ اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ اس کی گفتگو ہوا میں خوشبو کی طرح محسوس ہوتی ہے۔ ہم میں سے اکثر افراد کو چیخ چلا کر بات کرنے کی عادت پڑی ہوتی ہے۔ بہت لوگ چیخ چیخ کے باتیں کرتے ہیں، پلے کچھ نہیں پڑتا، بس چیختے رہتے ہیں، جس سے ہم خود بھی بے خبر ہیں، کیونکہ ہم اپنی آواز تو سنتے ہی نہیں ہیں۔ سالہ سال سے پڑی یہ بری عادت اگر آپ اپنے اندر محسوس کرتے ہیں تو اسے بدلنے میں 2 ہفتے بھی نہیں لگیں گے۔ وقت کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ آپ لہجہ بدلنے کی کتنی شدید خواہش رکھتے ہیں۔ تھوڑی سی توجہ سے یہ عادت پیدا کر لیں، کیونکہ عادت بن جانے کے بعد آپ از خود نرم کلام ہو جائیں گے، نرم گفتگو کریں گے، جس کا پھل آپ کو عزت اور محبت کی صورت میں زندگی بھر ملتا رہے گا۔ گفتگو میں اتار چڑھاؤ کا مظاہرہ آپ ایکٹرس، کمپیئر اور ریڈیو اناؤنسرز کی گفتگو میں بآسانی محسوس کر سکتے ہیں۔ آپ کوشش کر کے اپنی آواز میں 8-10 قسم کے اتار چڑھاؤ پیدا کر سکتے ہیں، لیکن کس طرح یہ اس صورت میں ممکن ہے کہ آپ ٹھہر ٹھہر کر اور تیز رفتاری کے فن سے واقف ہو جائیں۔
اس کا بہت ہی آسان طریقہ آواز ریڈنگ ہے۔ اردو کی کوئی بھی کتاب، چاہے وہ آپ کے کورس کی ہو، اس کو آواز بلند اس طرح پڑھیں کہ چند منٹ ٹھہر کر اور چند منٹ تیز رفتاری سے کچھ دنوں میں ہی آپ محسوس کر لیں گے کہ آپ کی گفتگو میں اتار چڑھاؤ کا گراف بڑھ گیا ہے۔ الفاظ کا سہارا لیے بغیر مکمل غور و فکر کرنا ناممکن ہے۔ آپ کے پاس جتنے زیادہ الفاظ ہوں گے اتنے ہی زیادہ خیالات بھی ہوں گے، لیکن اس بات سے آپ ان لوگوں کی طرز پر چلنا مت شروع کر دیجئے گا جو مشکل اور پر شکوہ الفاظ کا روب جھاڑتے ہیں۔ در حقیقت ایسے افراد کی گفتگو سن کر اکثر لوگ کوفت میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ غور کریں تو اکثر افراد گنے چنے الفاظ اپنی گفتگو میں استعمال کرتے ہیں، حالانکہ عام فہم دوسرے بہت سے الفاظ بھی معاشرے میں رائج ہوتے ہیں، لیکن اکثر ہم انہیں نظر انداز کر دیتے ہیں یا توجہ نہیں دیتے۔ بہت سے الفاظ ایسے ہیں جو خود اپنی ایک دنیا رکھتے ہیں، جیسے کہ بہار، چاندنی، گرج، ہلچل، سنسان راہ۔ ایسے الفاظ جو عام فہم ہیں مگر کم استعمال ہوتے ہیں۔ آپ انہیں اپنی گفتگو میں استعمال کر کے اپنی بات میں انفرادیت پیدا کر سکتے ہیں۔ اگر آپ مطالعے اسٹڈی کا شوق رکھتے ہیں تو یہ آپ کو ایسے بہت سے الفاظ فراہم کر سکتا ہے جو کہ عام فہم ہیں مگر کم استعمال ہوتے ہیں۔ چند فیصد کے علاوہ باقی تمام افراد اپنی آواز کو بہتر بناتے ہیں۔ تمام افراد آواز کو بہتر نکالنے کی لاشعوری کوشش کرتے رہتے ہیں، چاہے وہ جیسی ہی گفتگو کرتے ہوں۔ اگر آواز کو بہتر بنانے کی شعوری کوشش کریں تو نہ صرف آپ اپنی آواز کو بہتر بنا سکتے ہیں بلکہ بہترین درجے تک لا سکتے ہیں۔ ایسی گفتگو اور بہترین لب و لہجہ کے ساتھ ساتھ خوبصورت آواز آپ کو زندگی کی شاہراہ پر کامیابی کے زینے طے کرنے میں بہت معاون ثابت ہوگی۔ آواز میں خوبصورتی کا انحصار سانس پر ہے، لہذا آواز کی مشقیں سانس سے بھی متعلق ہوتی ہیں، جس کے بعد گلے کا نمبر آتا ہے۔ چند بہت آسان مشقیں آپ کر سکتے ہیں جس سے آپ کی آواز خوبصورت ہو سکتی ہے۔ اپنی آواز کو جتنا اچھا پالش کریں گے، جتنا زیادہ صاف شفاف لفظوں کی ادائیگی اچھی کریں گے، خوبصورت بنائیں گے، اتنی ہی آپ کی پرسنالٹی میں نکھار پیدا ہوتا چلا جائے گا، آپ دن بہ دن خوب سے خوب تر ہوتے چلے جائیں گے۔